حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک آدمی تھے، اللہ کے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی، رہائش بھی وہی تھی۔ ایک دن نماز پڑھ رہے، نفلی نماز پڑھ رہے، والدہ تشریف لائی اور کہنے لگے یارو جریج، اے جریج۔ اب حضرت جریج ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اماں کی آواز ہے، کدھر کیا فیصلہ نہیں کر پا رہے، اماں کو جواب دوں، نماز پڑھتا رہوں، تو اپنی نماز جاری رکھی۔ دوسرے دن سے پھر والدہ آئیں، بلایا یا جریج۔ حضرت جریج نماز میں ہے، نفلی نماز پڑھ رہے، پھر نماز میں رہے، والدہ کو جواب کوئی نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، والدہ تشریف لائیں اور انہوں نے بلایا یارو جریج، فقال یا رب امی و صلاتی فاقبل علی صلاتی، اللہ میری نماز، میری والدہ کی یہ بات، نماز ہی کی طرف متوجہ رہے۔ اب والدہ غصے میں آ گئی اور بد دعا دے بیٹھی، بد دعا دے بیٹھی اور بد دعا دی، اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ اسے مرنے سے پہلے بدکار عورتوں کا چہرہ دکھا دینا۔ یہ بد دعا دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا ہے، ایک طرف تو اتنا نیک آدمی ہے، سبحان اللہ، اتنا نیک آدمی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اسے کہ ایک معصوم بچہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور ایک طرف یہ ماں کی بد دعا۔ غلطی کہاں ہو گئی؟ غلطی کہاں ہو گئی؟ غلطی یہاں ہو گئی کہ نفلی نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے بلایا تھا تو والدہ کو جواب دے دینا چاہیے تھا، نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ والدہ نے بلایا تھا، بوڑھی تھی، ضرورت مند تھی، انہوں نے بلایا تھا، نفلی نماز تھی، نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ غلطی ہو گئی، اماں کو غصہ آ گیا۔ ہاں بھائی، والدین کی دعا لی جائے، کوئی پتہ نہیں کوئی بد دعا آ جائے تو زندگی کہیں آزمائش نہ کھڑی ہو جائے۔ اور بھائی ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کی بد دعائیں بھی بہت جلد لگتی ہیں، دعائیں بھی بہت لگتی ہیں۔ ہمیشہ ماں باپ بھی اپنے زبان پر اپنے اولادوں کے لیے دعائیں ہی رکھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں، نادانی میں کوئی ایسی بد دعا کہہ دی اور پھر بچوں کو جب آزمائش میں تڑپتے دیکھا تو پھر افسوس، پھر دکھی اور پھر افسردہ، اب کیا؟ تو ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے، اور اولاد کو بھی ہمیشہ وہ کرنا چاہیے کہ ماں باپ سے دعائیں ہی ملیں۔ لا الہ الا اللہ